باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم ہی باللتی احسن ان ربک عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بالمهتدین. ثم قال اللہ تعالی فی مقام آخر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لأن یہدی اللہ بک رجلا خیر لک ان یکون لک عمر النعم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم رفقاء کرام، حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کے دو مقامات سے، دو صورتوں سے دو آیتیں پیش کی گئی اور اس کے ساتھ رسول مقبول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ نحل میں ادعو الی سبیل ربک. ادعو دعوت دو، بلاؤ اللہ کے راستے کی طرف. کس طریقے سے بلاؤ؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ اور احسن طریقے سے بلاؤ. وجادلہم، اور ان سے مباحثہ کرو، ان سے گفتگو کرو احسن طریقے سے. بے شک ان ربک عالم بمن ضل عن سبیلی، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے. وہو عالم بالمہتدین، اور یہ بھی جانتا ہے کہ کون ہدایت کے راستے پر ہے. اور جو دوسری آیت پیش کی ہے یہ سورہ مائدہ کی 66ویں آیت ہے. اس میں اللہ تبارک تعالیٰ رسول مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ، پہنچا دیجئے، ما انزل الیک من ربک، جو نازل کیا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے. فإن لم تفعل، اگر آپ نے یہ پہنچانے کا کام نہیں کیا، فما بلغت رسالتہ، آپ نے اس کی پیغمبری کے کام ہی کو انجام نہیں دیا. واللہ یعصمک من الناس، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچانے والا ہے، لوگوں کے شر سے محفوظ رکھنے والا ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ انکار کرنے والوں کو ہدایت کا راستہ نہیں بتلاتے. اور جو حدیث پیش کی گئی ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مخاطب کر کے فرمایا واللہ، خدا کی قسم، ان یہدی اللہ بک رجلا، اگر آپ کی وجہ سے، آپ کی طرف سے اللہ تبارک تعالیٰ کسی ایک شخص کو ہدایت دے دیتا ہے، خیر لک، یہ آپ کے لیے بہتر ہے. ان یکون لک حمر النعم، کہ ہو جائے آپ کے لیے سرخ اونٹ. اس زمانے میں سرخ اونٹ جس کے پاس ہوتے تھے بہت بڑا دولت مند سمجھا جاتا تھا، بہت بڑی دولت تھی سرخ اونٹ. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اے علی، اگر آپ کی وجہ سے ایک آدمی کو بھی اللہ ہدایت دے دیتا ہے تو یہ آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے. اس بڑی دولت سے زیادہ بڑی دولت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی وجہ سے ایک شخص کو ہدایت دے دے. حاضرین محترم، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور بڑی خوبصورت کائنات بنائی. اور کائنات کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ اس میں انسان کو درکار تمام چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں رکھ دی ہیں، پیدا کر دی ہیں. زمانہ گزرتا گیا، کئی لوگ دنیا میں آئے اور چلے گئے، ان کی ضروریات کی تکمیل اسی زمین سے ہوتی رہی. اب سائنٹیفک ایج ہے، لوگ ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، ڈرون طیارے بغیر پائلٹ کے بام ڈال رہے ہیں، سیل فون سے ہم ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے آدمی سے گفتگو ایسے کر رہے ہیں گویا کہ ہمارے سامنے بیٹھا ہے. چھوٹا سا آلہ یہاں رکھ دیجئے، ٹیپ
آپ کی تمام تصویریں، آپ کی تمام آوازوں کو ٹیپ کر لیتا ہے۔ 10 مرتبے آپ ریپلے کیجئے، 10 مرتبے وہ آپ کے سامنے جیوں کا توں پیش کر دیتا ہے۔ اور میڈیسن کے اندر بھی پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے، اور دوسری ایجادات بھی بہت زیادہ ہوئی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ترقی سائنٹیفک ایج کے اندر یہ ترقی ہوئی ہے، یہ بیمان مطلب ہوائی جہاز بنانے میں، سیٹلائٹ بنانے میں، سیل فون بنانے میں، دوائیں بنانے میں، دوسری چیزیں بنانے میں جو سادھن لگتا ہے وہ انسان کہاں سے لایا ہے؟ کہیں دوسرے سیارے پر جا کر لایا ہے؟ نہیں، اسی زمین اور اسی کائنات میں سے یہ تمام چیزیں لی ہیں اور یہ تمام معاملات کیا ہے۔ تو حاضرین محترم، آگے بھی جو زمانہ آئے گا اس کے اندر بھی جو تحقیقات اور جو انوینشنز، ایجادات ہوں گے، ان کے لیے بھی جو چیز درکار ہوگی وہ بھی اسی زمین میں، اسی کائنات میں اللہ نے رکھ دی ہے۔ وہ ایسا عظیم الشان پروردگار ہے، اسے ہر بات کا علم ہے کہ اس دنیا میں انسان کیسے کیسے ترقی کرے گا، اللہ کے دیے ہوئے صلاحیتوں کو استعمال کر کے کیسی کیسی ایجادات کرے گا۔ تو وہ تمام ایجادات اس کے علم میں ہیں، اور اس کو لگنے والے تمام سامان اللہ نے اس زمین میں رکھ دیے، اور ایسی خوبصورت دنیا بنائی ہے کہ کسی کا دل چھوڑنا نہیں چاہتا۔ موت آئے تو کوئی شخص بھی خوشی خوشی دنیا چھوڑنا نہیں چاہتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی خوبصورت دنیا بنا کر اس میں انسان کو بھیجا۔ اب انسان آتا ہے، کسی کو لمبی عمر ملتی ہے، کسی کو مختصر ملتی ہے، اور اس لمبی اور مختصر زندگی میں وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے، اچھائیوں کے بھی کرتا ہے، برائیوں کے بھی کرتا ہے، بہت زیادہ پراپرٹی جمع کرتا ہے، بہت جنگیں لڑتا ہے، نام کماتا ہے، بعض نیکیاں کرتے ہیں، نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں۔ لیکن یہ سارے انسان جو اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں ایک وقت مقررہ تک رہتے ہیں اور اس کے بعد اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ چلا گیا کبھی کبھی واپس نہیں آتا۔ انسان سوچتا ہے کہ انسان آتا کہاں سے ہے، رہتا کیوں ہے، کیا مقصد ہے اس کی زندگی کا، اور جاتا کہاں ہے۔ اور جو گیا، کروڑوں آئے کروڑوں گئے، ایک بھی واپس نہیں آیا۔ اب انسانوں نے دماغ لڑائے، کسی نے کہا کہ زندگی ملی ہے مزہ کرو، موت آئے مر جاؤ، کسی نے کہا کہ نہیں، ہم جنم جنم اس دنیا میں آتے رہیں گے، اپنی آتما کو سوچھ کرتے رہیں گے، اور جب ہماری آتما پوری طریقے سے سوچھ ہو جائے گی تو ہم پرم آتما میں جا کر مل جائیں گے۔ ایسے بھی خیالات کا اظہار لوگوں نے کیا، لیکن جو پروردگار انسان کی باریک سے باریک ضرورت کی تکمیل کی ہے، وہ پروردگار اس بڑے معاملے میں پیچھے کیسے رہ سکتا ہے، کیسے اس کو لاپرواہی برت سکتا ہے، کیسے اس کو پس پوچھ ڈال سکتا ہے۔ یہ تمام انسان کے سوالات کے جواب کے لیے، دنیا اور اس کی حقیقت کو بتلانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے پے در پے اس دنیا میں پیغمبر بھیجے۔ 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے۔ کوئی زمانہ ایسے نہیں ہے، کوئی زمین کا خطہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر پیغمبر نہیں آئے۔ سارے ہی پیغمبروں کی ایک ہی دعوت تھی، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کی جائے۔ اور پھر ان کے ساتھ کتابیں بھی آئی، رہنمائی بھی آئی، لیکن چونکہ آپ کو معلوم ہے نا، شیطان وعدہ کر کے آیا اللہ میاں سے کہ میں انسان کو بہکاؤں گا، تیرے غصے کا شکار بناؤں گا، تو اس سے ناراض ہو جائے گا، میں ایسا کروں گا۔ چنانچہ ابتدا ہی سے وہ انسان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور وہ انسان کو ایسے کام کرواتا ہے جس سے اس کا رب ناراض ہو جائے، اور ہمارا رب جو ناراض ہوتا ہے شرک سے ناراض ہوتا ہے۔ معراج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے عرش کے پاس، تو وہاں اللہ کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوئی۔ اللہ کے رسول جا کر عرش کے پاس دونوں زانوں میں جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں بیٹھ گئے،
اور کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے پروردگار میں آپ کی بارگاہ میں تحفہ لایا ہوں پاکیوں کا، نمازیں پڑھی ہیں نمازوں کا، یہ آپ کی بارگاہ میں التحیات والصلوات والطیبات، اور پاکیاں پاک رہا ہوں، بدن کو پاک رکھا ہوں، جسم کو پاک رکھا ہوں، دل کو پاک رکھا ہوں، یہ پاکیاں لے کر آیا ہوں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی ملاقات کے لیے جب گئے تو جانے والے مطلب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کی بارگاہ میں تحفہ لے کر آیا ہوں پاکیوں کا، طہارت کا، نمازوں کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہماری برکتیں، سلامتی اور رحمتیں ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر رحمتیں، برکتیں اور سلامتی بھیج رہا ہے میری امت پر، نیک انسانوں پر، یہ بھی تو اس کے مستحق ہے نا۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، آپ کی سلامتی ہم پر، علینا، اور تمام جتنے نیک بندے گزرے ہیں ان سب پر پروردگار آپ کی سلامتی ان پر ہو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، نہیں، اور یہ جب انہوں نے کہا کہ ہم یہ سلامتی ہمارے اوپر بھی ہے اور تمام لوگوں پر بھی ہے، یہ کہہ کر کے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں آپ۔ یہ وہ التحیات ہے 5 مرتبے ہم دہراتے ہیں، لیکن ہمیں بس رٹے ہوئے جملے ہیں کہہ دیتے ہیں، نہ کچھ احساس ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو جب وہاں پر اللہ کے رسول گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے معراج کا تحفہ دیا۔ معراج کے تحفے میں یہ تھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ امت سے کہیے نیکی کا ارادہ کریں گے تو ایک نیکی لکھی جائے گی، برائی کا ارادہ کریں گے ایک لکھی جائے گی، نیکی کر گزریں گے تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، برائی کا ارادہ کرے تو کوئی برائی نہیں لکھی جائیں گی، برائی کر گزرے تو ایک برائی لکھی جائے گی۔ اور امت سے کہہ دیجئے شرک کو چھوڑ کر کے سارے گناہوں کی معافی کا امکان ہے۔ تو شرک بتلانا چاہ رہا ہوں ایسی چیز ہے جو انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس سے غضبناک ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے بھائیو اللہ کے رسولوں نے تمام آ کر کے انسانوں کو بتایا کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کی کبریائی بیان کرو، اور ساتھ میں کہ اس کی ذات میں کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ لیکن شیطان کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کون سی چیز ناراض کرتی ہے، تو اس نے انسان کو اس راستے پر ڈال دیا، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے تیرے اور تیرے ساتھ میں جتنے لوگ بھی تیری پیروی کریں گے ان سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ تو حاضرین محترم، پیغمبر دنیا میں آ کر کے لوگوں کو سیدھا راستہ بتلاتے، کتابیں دیتے اور سیدھا راستے کی طرف ترغیب کرتے، اور شیطان انسان کو بہکا کر کے دوزخ کی طرف لے جاتا۔ تو اس طریقے سے انسان اور شیطان کا یہ معاملہ دنیا میں چل رہا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ جو انسان آتا ہے، رہتا ہے اور جاتا ہے، اس کا ہدیٰ ہم تم کو سمجھاتے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، لوگوں پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کے جو وقفہ تم کو دیا گیا ہے وہ اس لیے دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے، تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ اس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں عقل دی، شعور دیا، پیسہ دیا، دولت دی، اولاد دی، ماں باپ دی، رشتہ دار دیے، دوست احباب دیے، ان سب کے درمیان میں ان سب کے سپورٹ سے زندگی گزر رہی ہے، اور آپ کو اللہ نے 2 راستے سامنے رکھ دیے، ایک سیدھا اور ایک ٹیڑھا، ایک اچھا ایک برا، ایک جنت کی طرف جانے والا، ایک دوزخ کی طرف جانے والا، اور تمہیں اختیار دیا، تم چاہو تو کوئی راستہ اختیار کرو، جنت کا راستہ اختیار کرو یا دوزخ کا اختیار کرو، کوئی روکنے والا نہیں۔ اور جیسے ہی تمہاری امتحان کا پیریڈ ختم ہو جائے گا یہ ایگزام ہال سے اٹھا لیے جائیں گے، اب قیامت کے دن رزلٹ نکلے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو بتلا دیا ہے کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور تمہارے پیچھے ایک دشمن تمہارا لگا ہوا ہے،
انہو لکم عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن ہے، بار 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 متنبہ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی انسان گلے میں ہاتھ ڈال کر، ہاتھ سے ہاتھ ملا کر اس کی دوستی کرتا ہے، اس کے بہکاوے میں آتا ہے اور جہنم کے راستے پہ چلنے لگتا ہے۔ تو حاضرین محترم، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کی راہ بتلانے کے لیے پیغمبروں کو بھیجا، اور شیطان چونکہ وعدہ کیا گیا، اور ایگزام اسی وقت میں ہوتا ہے نا، اچھائی برائی دو سامنے رہے، کالا اور سفید دو دھاگے سامنے رہو، اس میں آپ کو پہچان نہ ہو تو امتحان ہوتا ہے۔ دو چیزیں اگر جب تک نہ ہوگی کیسے آپ کا امتحان ہوگا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے خیر و شر یہاں پر رکھ دیا ہے، اور اس طریقے سے انسان کو اختیار دے دیا ہے۔ اب رسولوں کا سلسلہ آنا ختم ہو گیا، 1,00,000 مسند احمد میں ہے 1,24,000 پیغمبروں کو دنیا میں اللہ نے بھیجا۔ حاضرین محترم، یہ جو آج کی بات ہو رہی ہے نا، آپ کے سامنے گفتگو رکھی جا رہی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان میں غیر مسلموں کو ایمان کی دعوت دینا، اس کو آپ ذہن میں رکھیے، اور میں اس کے بعد سے آپ کو بتلاتا ہوں۔ تو اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب یہ ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ پر ڈالی ہے، امت مسلمہ پر ڈالی ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وکذلک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک عالم بمن ضل عن سبیلہ وہو عالم بالمہتدین۔ اور بے شمار آیتیں ہیں جس میں آپ کو بتلایا گیا ہے آپ کو کرنا ہے یہ کام۔ قیامت تک کے لیے کوئی نبی اور پیغمبر نہیں آنے والا ہے، اس مناسبت سے آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ تو آپ اس کام کو، دعوت کو کیسے دیں؟ حکمت سے، نصیحت سے اور احسن طریقے سے۔ ان سے بات کریں، ان سے مباحثہ کریں، ان سے گفتگو کریں، اور جس طریقے سے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے کام کو انجام دیا، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے لوگوں سے پوچھا، 1,40,000 حاجی موجود تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا نا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمت کے پاس اپنی اونٹنی پر، خصوہ پر بیٹھ کر کے خطبہ دیا، تو اب دیکھیے اگر یہاں بیٹھ کر کے خطبہ دیا جا رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ مسجد تک، اس کے باہر تک آواز جائے گی، اس کے بعد تو آواز جائے گی نہیں، اور جائے گی تو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ 1,40,000 کتنی دور تک جاتے ہیں؟ الحمدللہ یہ بات تاریخ میں موجود ہے کہ اس زمانے کے طریقے کے مطابق اللہ کے رسول نے یہ طریقہ مقرر فرمایا تھا، ادھر سے ایک لین، ادھر سے ایک لین، ادھر سے ایک لین، مکبر الصوت، زور سے تکبیر، یعنی مطلب کہنے والے، تھوڑی تھوڑی دور پہ آدمی چاروں طرف میں ایک ایک قطار میں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں یا ایھا الناس قوا انفسکم واہلیکم نارا، تو وہ دوسرا وہ کہتا ہے یا ایھا الناس قوا انفسکم واہلیکم نارا، یا ایھا الناس قوا انفسکم واہلیکم۔ تو چند منٹ میں سارے مجموعے کے اندر وہ جملہ پھیل جاتا۔ تو ایسے اللہ کے رسول نے ٹھہر ٹھہر کر کے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا، جو آج لفظ برس موجود ہے اور انسانیت کا پہلا منشور ہے۔ یہ آج کہتے ہیں کہ ہم ہیومینٹی کے وغیرہ باتیں کرتے ہیں، اس اللہ کے رسول نے ہیومینٹی، انسانیت کا اس وقت میں منشور دیا، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی کو عربی کو اجمی پر، اور کسی اجمی کو عربی پر نہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں، سارے انسان برابر ہیں۔ جاہلیت کے تمام رسوم میرے پیروں تک آ چکے ہیں، تمام خون کے مطالبے ختم کر دیے گئے ہیں۔ بڑا طویل خطبہ ہے۔ تو جب طویل خطبہ ہوا تو اللہ کے رسول نے پوچھا لوگوں سے کہ لوگوں میں نے تم تک خدا کی باتیں پہنچا دی ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول آپ نے تمام باتیں پہنچا دی۔ تو آپ بے چین ہو کر کلمے کی انگلی اٹھائے، کہا کہ پروردگار تو گواہ رہنا، پروردگار تو گواہ رہنا۔ احساس جواب داری کی ذمہ داری مجھ پر ڈالی گئی ہے، کل قیامت کے دن مجھے جواب دینا ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ نے کہا کہ آپ قرآن سناؤ، کہا کہ اللہ کے رسول آپ پر قرآن اترا ہے، آپ پر میں کیا سناؤں؟ کہا کہ میں سننا چاہتا ہوں۔ اور جب وہ پڑھتے پڑھتے آئے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کیا ہوگا جب کہ ہر امت سے ہم ایک گواہ کو کھڑا کریں گے اور آپ کو آپ کی امت میں سے کھڑا کیا جائے گا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جانے لگے۔ آپ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ہاتھ سے روکا اور کہا
رک جاؤ. یعنی قیامت کے دن امت کے خلاف گواہی دینے کے لیے اللہ کے رسول کو ٹھہرنا پڑے گا. اللہ کے رسول کو گواہی دینا پڑے گا کہ میں نے تمام امت تک بات پہنچا دی ہے. تو حاضرین محترم، یہ احساس ذمہ داری سے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. تو آج آپ کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس. انسانوں پر تم کو گواہی دینا، انسان تمہاری گواہی دینا ہے. اس وقت قیامت کے دن انسان کہیں یہ شخص آیا تھا، اس نے مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کی دین کی دعوت دی تھی، اس نے مجھے اللہ کی باتیں بتلائی تھی. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا لوگوں سے. تو حاضرین محترم، بڑی بھاری ذمہ داری ہم پر ہے کہ ہم اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیں. تو حاضرین محترم، اس تعلق سے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک پہنچ جائے. اب اس دین کو پہنچانے کے لیے آپ عام آدمی کہے گا کہ بھئی ہم کیا عالم ہیں، کہ ہم کچھ معلوم ہے کہ کیا ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ تو بڑے علماء کا کام ہے کہ وہ کچھ بھی کریں، دین پہنچائیں لوگوں تک. ہم کو تو کچھ آتا ہی نہیں تو کہاں سے کریں گے. لیکن یہ بات نہیں ہے. دین کو پہنچانے کے لیے دو طریقے ہیں، ایک فکری طریقہ اور دوسرا عملی طریقہ. فکری طریقے میں یہ ہے کہ آج جو سوالات اٹھ رہے ہیں، پہلے تو وہ کہ قرآن کریم کو ان کی زبان میں آپ ٹرانسلیشن کر کے ان تک پہنچائیے. ایک فکری انداز ہے دین پہنچانے کا. یہ الحمدللہ ساری معلومات اسلام کی قرآن میں ہیں، ساری معلومات حدیث میں ہیں، شریعت میں ہیں. جتنا ہو سکتا ہے آپ اس کو یہاں کی زبانوں میں پرنٹ کر کے پہنچا دیں تو فکری طریقہ ہوا. دوسرا فکری طریقہ کیا ہے؟ آج کل جو اعتراضات ہو رہے ہیں اسلام پر، اس کو آپ عقل مندی سے، ہوشیاری سے اور جو ہے پوری طریقے سے سنجیدگی سے ان کو سمجھائیں. جیسے آج کہہ رہے ہیں مسلمان جو ہے بھارت ماتا کی جے نہیں بولتا، وندے ماترم نہیں بولتا. تو آپ ان کو سمجھائیں کہ بھائی ہم کیوں نہیں بولتے. اصل بات یہ ہے کہ مسلمان کا مطلب ہی ہے کہ خدا کو ایک ماننا، اس کے آگے سر جھکانا. خدا کے آگے، خدا کے علاوہ کسی اور کے سر اگر جھکاتے ہیں ہم کسی کے آگے تو ہم مسلمان باقی نہیں رہتے. ہمارے مسلمان ہونے کا انحصار اسی پہ ہے کہ ہم بڑائی پروردگار کی، جے جے کار پروردگار کی، اللہ کی، اسی کی منائیں. ہم نہیں کر سکتے. اور ہم جو ہے نا اسلام اگر ہم یہ کہیں گے تو مسلمان باقی نہیں رہتے. اور اسی طریقے سے ان کے بندے ماترم یعنی زمین کو ماں کہہ کر کے کہہ رہے. ٹھیک ہے، وطن سے محبت تو انسانی معاملہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے جا رہے تھے تو آپ نے کہا کہ اے مکہ میں تجھے بہت عزیز رکھتا ہوں لیکن کیا کروں، یہاں لوگ مجھے رہنے دیتے. وطن سے محبت تو ہر آدمی کو ہوتی ہے. ارے کسی کے مکان میں ہم کرائے سے رہتے ہیں، اس کے بعد میں اسے کہتا خالی کرو. مکان خالی کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، در و دیوار کو دیکھ کر کے یادیں آ جاتی ہیں کہ ہم نے یہاں رہ کر کے کیسے کیسے کام کیے، کیسے کیسے زمانے سے گزرے، کیسے کیسے حالات سے گزرے. تو یہ تو انسان کا اپنا انر ہے، وہ برابر جہاں رہتا ہے اس سے محبت کرتا ہے. اور محبت کا تقاضا آپ سے زیادہ ہم دے سکتے ہیں. ہم مر کر بھی جو ہے اسی مٹی میں رہتے ہیں، مرنے کے بعد بھی ہم وطن چھوڑ کر نہیں جاتے. تو اس طریقے سے جو بھی اپنا سوچنے سمجھنے کا انداز ہے. اب کہتے ہیں کہ بہت بچے پیدا کر رہے ہیں اور ہندوستان پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں 4 شادیاں کرتے ہیں، مسلمان عیاشی کرتے ہیں، عورتوں پر ظلم کرتے ہیں. ہم ایک کرتے ہیں اور یہ 4. ان کو سمجھانا چاہیے نہیں بھائی، اسلام ریگستان میں نازل ہوا. ریگستان ایسا مقام ہے جو بہت گرم ہے، جہاں 6 سال کی لڑکی بالغ ہو جاتی ہے. مردوں کی یہ حالت ہے، کیفیت ہے کہ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، بکری کا گوشت کھاتے ہیں، کھجور کھاتے ہیں. ان کی جنسی خواہشات بہت بڑی بھی ہوتی ہیں. اللہ کے رسول آنے سے پہلے 25 20 بیویاں ہوتی تھیں ایک کو. اسلام نے کہا کہ 4، اس سے بڑھ کر نہیں. اور 4 کے بھی جو مصلحتیں ہیں، ایک بیوی جو ہے حیض میں ہے، ایک بیوی حاملہ بچے کو جن کر کے مطلب اس میں ان دنوں میں ہے جبکہ یعنی مطلب ہے کہ عورت و مرد کا تعلق نہیں ہوتا ہے. ایک آدھی بیوی میکے چلے گئی ہے تو کیا زنا کرے گا؟ اس کی شہوت تو بڑی ہوئی ہے، وہ تو چاہتا ہے. پھر دوسری بات جہاد ہوتے ہیں، بہت ساری عورتیں اس میں جو پکڑی جاتی ہیں. جہاد ہونے کے بعد لوگوں کو لونڈیوں کے طور پر جہاد کے مال کے ساتھ عورتیں بھی تقسیم ہوتی ہیں. اگر یہ ان کو نکاح نہ کرے
تو معاشرے میں بے حیائی رسوائی پھیلتی ہے. آج آپ دیکھیے بڑے بڑے مندروں کے اندر یہ لے جا کر کے عورتوں کو چھوڑ دیتے ہیں دیوی داسیاں بنا کر کے. آپ دیکھیے جا کے کس قسم کا. عورت کے اندر ایک فطرت ہے، وہ بغیر شوہر کے نہیں رہ سکتی. ایک بہت بڑی جو ہے سو ایک خاتون تھی، ابتدائی زمانے میں بیوہ ہو گئی. تو اس نے کیا یہ کہ جناب روزے رکھنا، نمازیں پڑھنا، تلاوت کرنا، دن رات جو ہے خدا کے اندر مصروف محبوب بالکل. سارے دیکھنے والے عقیدت کہ بھئی کیا عورت ہے، کیا عبادت کرتی ہے، کیا کرتی ہے. ایک زمانہ گزر گیا، بوڑھی ہو گئی اور قریب تھا کہ اب جو ہے موت آ جائے. تو اس نے تمام عورتوں کو جواب کیا اور کہا کہ دیکھو تم نے دیکھا کہ میں نے کیسی زندگی گزاری. لوگوں نے کہا کہ ہم آپ جیسی طہارت والی تقوی والی زندگی نہیں دیکھے. کہا کہ ہاں میں نے آپ کو مکمل طور سے اللہ کے دین میں مصروف کرنا چاہا، لیکن میں آپ کو بات بتلاتی ہوں، میں ایک عورت ہوں. رات میں جب چوکیدار ڈنڈا بجاتے نکلتا تو میرا جی چاہتا تھا کہ جا کے اس سے لپٹ جاؤں. یہ عورت کی فطرت ہے، لہذا تم نکاح کرو، عورتوں کو بغیر نکاح کے نہ رہنے دو. تو حاضرین محترم، یہ عورتوں کو اللہ نے رکھا ہے ان کی فطرت میں کہ انہیں شادی چاہیے، انہیں شوہر چاہیے. یہ مندروں میں لے جا کر کے ہزاروں قسم کی عورتیں رکھی گئی، چھوڑ دی گئی ہیں. ظاہر ہے کتنی خرابیاں ہو رہی ہیں، دنیا بھی جانتی ہے، وہ لوگ بھی جانتے ہیں. تو اگر اسلام اس کے اندر چار کی اجازت دیتا تو آپ کو اتنی تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ، ہمارے ہندوستان کے اندر آپ پورا سروے کر لیجئے، شاید ہی آپ کو ایک آدمی ملے گا جس کے 4 بیویاں ہوں، 3 بیویاں ہوں. خال کہیں 2 مل جائیں تو مل جائیں. بلکہ الٹ آپ کے مذہب کے اندر بہت سارے بیویاں بھی رکھتے ہیں. بیویوں کے علاوہ جو تمہارے پاس میں بغیر نکاح کے، بغیر شادی کے عورتوں سے بھی تعلقات ہیں، جبکہ ہمارے پاس حرام. تو اس انداز میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے مسائل اٹھتے رہتے ہیں اور ہر طریقے کے آتے رہتے ہیں. تو ہمارے علماء، ہمارے عقل فکر رکھنے والے، ہمارے جو ہے براڈ کاسٹنگ کرنے والے، لیکھ لکھنے والے، پیپروں میں دینے والے، ان کے اوپر یہ آتا ہے کہ فکری طور پر جو ہے اسلام کے آنے والے الزامات کو جواب دیں اور جو ہے اس طریقے سے اسلام کی پوزیشن صاف کریں. دوسرا معاملہ ہوتا ہے عملی معاملہ. عملی معاملہ کیسے ہوتا ہے دوستو؟ ہر آدمی کر سکتا ہے. جو بھی آدمی کم پڑھا لکھا ہو، کچھ بھی ہو، کر سکتا ہے. وہ کیسے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، ایک بڑھیا کھڑی ہوئی ہے، پوٹلی ہے سامنے، انتظار کر رہی کوئی مزدور مل جائے، کیونکہ بوڑھی ہے نا، اتنے وزن نہیں اٹھا سکتی. تو کوئی مزدور مل جائے تو اس کو لے لو. اللہ کے رسول کا گزر ہوا، وہ نہیں جانتی تھی اللہ کے رسول کو. وہ کہنے لگی کہ لو آؤ مزدوری کرو گے؟ حضور نے کہا ہاں بتاؤ کیا بات ہے. یہ میری پوٹلی اٹھا کر لے چلو، میں تمہیں مزدوری دوں. اللہ کے رسول نے وہ پوٹلی لی، سر پر اٹھا لی. اب چلتے رہے. بڑھیا بھی ساتھ چل رہی ہے، گفتگو چل رہی ہے کہ دیکھو ایک جادوگر آیا ہے، ہمارے دین سے پھیر رہا ہے لوگوں کو، گھر گھر فتنہ مچا ہے. ایک مرتبہ اس کا جادو جس پر چل گیا وہ تو دیوانہ ہو جاتا ہے، اس کا گھر بار سب چھوڑ دیتا ہے، کسی کی نہیں مانتا ہے، گھر گھر میں جھگڑا لگا دیا. تم نہ ماننا، میں اسی لیے چھوڑ کر چلی جا رہی ہوں کہ کہیں جو میں بھی اس جادو میں نہ آ جاؤں. یہ گفتگو ہوتے ہوئے ایک مقام تک پہنچے. بڑھیا نے کہا کہ سامان پوٹلی اتار دیں، رکھ دیے. بڑھیا نے پیسے دینے، مزدوری دینے کے لیے پیسے نکالے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ماں رہنے دو، میں نے مزدوری کے لیے نہیں کیا، میں تمہاری خدمت کے لیے کر رہا ہوں. کتنا اچھا ہے بیٹا تو. حضور جانے لگے تو کہا رک تو صحیح، بتا تیرا نام کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا وہی جادوگر محمد جس کا تم نے ذکر کیا. اس خلوص نے اور اس جو ہے اپنے سو موٹو اپنی خدمت انجام دینے میں وہ عورت اسلام لائی. تو یہ کام عملی کام ہے. اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کے دلوں میں اسلام اور اسلام کی وقت آپ پیدا کر سکتے ہیں. حاضرین محترم، پکتھال نام کے جو ہے ایک عیسائی گزرے ہیں. وہ برٹش میں ایمبیسی میں جو ہے ملازمت کرتے تھے. ان کا ٹرانسفر عربستان میں مشرقی وسطیٰ کی طرف ہوا. تو ایک دن بتلاتے ہیں وہ کہ میں اپنی گیلری کے سامنے ٹہل رہا تھا. سامنے بڑا میدان تھا، اس میں ہریالی تھی، بکریاں چل رہے تھے اور ایک نوجوان بکریوں کی نگرانی کر رہا تھا. اتنے میں ایک بوڑھا آیا
آ کر کے اس نے نوجوان کو کچھ کہا، زور زور سے کہا. میں دور تھا، مجھے سنائی نہیں دے رہا تھا کیا کہہ رہا ہے، لیکن وہ تیز سے گفتگو کر رہا تھا، غصے میں آ رہا تھا. پھر اس کے بعد اس نے مکھی بنا کر کے اس کو نوجوان کو مارنا شروع کیا. مجھے تعجب معلوم ہوا ہے، چلنا نہیں آ رہا ہے، ہل رہا ہے بالکل، اور پھر اس نوجوان کو مار رہا ہے، کیا بات ہے؟ تو وہ نیچے اترا، جا کر پوچھا کیا بات ہے. تو نوجوان نے کہا کہ میں ان صاحب سے قرض لیا تھا، قرض وقت پر لوٹا نہیں سکا، یہ ناراض ہو رہے ہیں، مجھے غصے میں آ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں اور مار بھی رہے ہیں. تو پکتھال نے کہا کہ بھائی تم جب تمہیں بات کا اقرار ہے کہ تم نے پیسہ لیا اور واپس بھی کرنے والے ہیں تو روکتے کیوں نہیں اس کو؟ اگر تم ڈھکل دو تو 10 فٹ دور جا کر گر جائے گا. یہ ظلم کر رہا تم پر، روکو اس کو. چرواہے نے گردن نیچے کی اور کہا میرے نبی نے کہا ہے، میرے نبی نے کہا. کیا کہا تمہارے نبی نے؟ میرے نبی نے کہا ہے کہ قرض لو تو وقت پر ادا کر دو، ادا نہ کر سکو تو اس کی سخت سست بات کو سنو، اس کی ناراضگی کو انگیز کرو. اب اگر میں اس بوڑھے کو جواب دیتا ہوں، ترکی بترکی جواب دیتا ہوں، یا اس کو ڈھکیل دیتا ہوں، یا وہ مار رہا تو اس کو روکتا ہوں، تو میں اپنے نبی کے کہنے کے خلاف کروں، اور میں یہ نہیں کر سکتا. پکتھال کو تعجب معلوم ہوا، اجڑ گنوار، اور یہ کہہ رہا کہ میرے نبی نے کہا اور میں نہیں کر سکتا. سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے، ان کے نبی آئے ہوئے، اس نے آ کر کے پورے جناب کتابوں سے لائبریریاں وغیرہ تمام چیزیں لائی، مطالعہ کیا حضور کی زندگی کا، اسلام لا لیا. اور یہ وہ شخص ہے جس نے پہلی مرتبہ انگریزی میں قرآن کا ترجمہ کیا، یہی ہے محمد پکتھال جی. ہاں اللہ. تو حاضرین محترم، ایک چرواہے کا ایمان، اللہ کے رسول کے کہنے پر عمل اتنا اثر کیا کہ بڑا فلاسفر اسلام لے کر آ لیا. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اس تعلق سے آگے بڑھیں. اور دوسرے بہت سارے واقعات ہیں انگریزوں کے جنہوں نے اسلام کیسے قبول کیا تھا. علامہ اقبال کے تعلق سے بات آتی ہے کہ الہ آباد میں ایک وکیل صاحب تھے، ایک جو ہے موکل ان کے پاس آیا، اس کے پاس میں زمین کے کاغذات تھے. حکومت وقت نے فارسی میں اس کو زمین عطیہ دی تھی. وہ زمین کا جھگڑا تھا تو اس نے کاغذات لایا. تو وکیل نے کہا، برہمن تھا، اس نے کہا کہ دیکھو یہ کاغذات کا ٹرانسلیشن کرنا پڑے گا کورٹ میں داخل کرنے کے لیے، اور ٹرانسلیشن بھی بہت باریکی سے کرنا پڑے گا، ذرا بھی اس میں خرابی ہو جائے تو کیس الٹ جائے گا. تو ایسے آدمی سے آپ ٹرانسلیشن کرائیے جس کو فارسی بھی آتی ہے، انگریزی بھی آتی ہے، اور لا بھی جانتا ہے، قانون بھی جانتا ہے. تو انہوں نے کہا وکیل صاحب ہم کو کیا معلوم کون آدمی ہے، آپ خود دیکھیے. کہا کہ علامہ اقبال ہیں، ان کو بلاتے ہیں. کہا کہ بلائیے. ان کو روز کی 1000 فیس دینی پڑی. کہا دیں گے 1000. اپنے کو آج معمولی معلوم ہو رہے ہیں، بڑی رقم ہے. میں 1964 میں نوکر ہوا تو میری تنخواہ پہلی جو ملی 105 روپے، اور اس وقت میں سونا 12 ماشے کا 1 تولہ 100 روپے میں تھا. اور یہ واقعہ بتلا رہا ہوں میں آپ کو، اس واقعے سے، ہماری نوکری کے واقعے سے 50-60 سال پہلے کا ہے. تو بتائیے کتنی بڑی رقم ہوگی وہ. علامہ اقبال آئے، ان کو کاغذات دیا گیا، بتلا دیا گیا یہاں رہیے، آرام کیجیے، اطمینان سے تمام چیزوں کا انتظام کر دیا، کھانے پینے کا. علامہ اقبال کاغذات لے گئے، چلے گئے اپنے کمرے میں، ٹھہرے وہاں. صبح میں جب وکیل صاحب ملنے کے لیے آئے علامہ اقبال سے، تو آپ کہا کہ وکیل صاحب دیجیے کاغذات تیار ہیں، ترجمہ تیار. کہا کہ ہاں آپ نے رات کا رات سب کر دیا. کہا کہ ہاں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے بھائی روز کی 1000 روپے فیس ہے. اچھا ایسا کرتے ہیں، میں اس کو رکھ رہا ہوں، 4-8 دن کے بعد دیں گے ان کو، جب تک کہ آپ یہ الہ آباد گھوم پھر کر دیکھیے، کھائیے پیئے، مزہ کیجیے، آرام کیجیے. دن رات کورٹ میں چھکتے رہتے ہیں، موقع ملا ہے، آرام کیجیے. تو وہ اپنی آٹو بایوگرافی میں لکھتا ہے کہ علامہ اقبال نے کہا اگر میں یہ رقم لوں گا تو یہ رقم مجھ پر حرام ہوگی، جتنا میں نے ایک دن میں کام کیا اس کی فیس لینا مجھ پر واجب ہے، ورنہ حرام ہے. تو حاضرین محترم، وہ برہمن جو ہے کہتا ہے کہ آج مجھے معلوم ہوا کہ اسلام انسانوں پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے. خیر یہ تو پرانی باتیں ہیں، آج کے موجودہ دور کی باتیں ہمارے پاس زندہ مثالیں موجود ہیں. میں ناندیڑ میں رہتا ہوں، وہاں پہ ایک راجیش کلاتھ اسٹور ہے، بڑی لمبی دکان ہے، بہت کپڑا ہے اس کے پاس. میں آ رہا تھا تو اس نے روکا، کہا کہ بھائی مولانا جی آئیے، میں آپ کو ایک چیز بتلاتا ہوں. میں گیا، انہوں نے اپنا قلم دان کھول کے بتلایا تو وہاں رسید چپکی ہوئی تھی.
میں نے دیکھا، کہا کہ بھئی یہ رسید تمہاری دکان کی دیکھ رہی، کیا بتلا رہے ہو مجھے؟ سنو تو صحیح. رمضان میں ایک نوجوان آیا، اس نے کہا کہ مجھے پرنٹڈ ٹیلی کارڈ خریدنا ہے لڑکیوں کا، بتائیے. اس میں بتایا تو اس نے پسند کیا. کہا کیا دام ہے اس کا؟ کہا کہ 50 روپے میٹر ہے. کہا کہ مجھے 30 میٹر خریدنا ہے، کم کیجئے. کہا کہ ٹھیک ہے، جب آپ کو 30 میٹر خریدنا ہے تو 45 روپے دوں گا. کہا کہ نہیں 40 سے دیجیے. نہیں ہوتا. 42 سے دیجیے. نہیں ہوتا. چلا گیا. ایک دو دکان دے کر رکھا، کاٹ دیجیے. میں نے ناپا، کاٹ دیا، رسید بنایا، اس نے پیسے دیے، چلا گیا. آپ مغرب کے ٹائم پہ سائیکل پہ آیا، کہنے لگا سیٹھ جی افطار کا ٹائم ہے، جلدی کیجیے. کہا کیا ہوا؟ کہ میں نے گھر جا کر حساب دیکھا، کیلکولیشن کیا تو آپ 100 روپے اس میں کم لکھے ہیں، یہ 100 روپے لیجئے، رسید درست کر دیجئے. وہ سندھی کہتا ہے کہ میں نے 100 روپے لیا، رسید درست کر دیا اور کہا بھیا جی یہ رسید مجھے دے دو. کہا کہ لے لو، مجھے کیا کرنا ہے. وہ رسید غلے میں چپکا کر رکھا ہے. ہر آنے جانے والے گاہک سے، ہر ملاقاتی سے کہتا ہے ایمان اگر ہے تو مسلمانوں کے پاس. اس نے 42-43 روپے کے لیے جہاں کیا، لیکن 100 روپے نہیں رکھا اپنے پاس. تو یہ چیز دلوں میں اثر کرتی ہے. عمل جو ہوتا ہے وہ اثر کرتا ہے. ایک ATM کے سامنے 2000 روپے کی نوٹ نکلی تھی، لوگوں کو کہیں مل نہیں رہی تھی. 60-70 لوگ کھڑے ہوئے تھے. ایک ہندو آیا، اس کے بوٹو لگا ہوا تھا، دھوتی پہنا ہوا تھا. اس نے کہا میرے پیروں میں بڑا درد ہے، آپ مجھے پہلے وہ نوٹ نکالنے دیجیے. تو وہ جو کھڑے ہوئے تھے اسی کے دھرم کے تھے، انہوں نے کہنے لگے جا آیا بڑا لینے والا ہوں، جا پیچھے لائن میں کھڑے رہے. اور تھا بھی 70 آدمی کے نمبر لگا کے اپن پہنچے تو لکھ کر آ جاتا نو کیش. نوٹ ہاتھ میں ملنے تک کے یقین نہیں تھا کہ ملے گی. تو ایسے حالات میں ان کا کہنا واجبی تھا. وہ کہنے جا. 5ویں نمبر پہ ایک مسلمان لڑکا کھڑا ہوا تھا. اس نے کہا کاکا جی ادھر آئیے. اس کو کھڑا کر دیا بوڑھے کو، اور خود جا کے پیچھے کھڑا رہا. لوگوں نے کہا کہ کون ہے تمہارا؟ نہیں معلوم. اور تم نے مشین کے قریب چلے گئے تھے نا، 5واں نمبر تھا تمہارا، کیوں دے دیا اس کو جگہ؟ کہا کہ بھائی میرے باپ کے بھی پیروں میں درد ہے، مجھے معلوم ہے کیسی تکلیف ہوتی ہے. میرے دل میں خیال آیا اگر میرا باپ یہاں کھڑا ہوتا تو کیا میں لائن میں کھڑا رہتا؟ میں اس کو جگہ نہیں دیتا. کوئی کیوں نہ ہو، بوڑھا آدمی ہے، میرا باپ جیسا ہے، میں نے جگہ دی. سارے لوگ جو ہے تمام چونک کر کے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آدمی بھی ایسا سیکریفائز کر سکتا ہے؟ ہاں صرف مسلمان کر سکتا ہے. بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، ریزرویشن اطمینان سے چلے جا رہے ہیں، لیکن ایک آدمی کو بس جگہ نہیں ملی. بوڑھا آدمی ہے، جھول رہا ہے، یا عورت ہے بچے کو سنبھال رہی ہے. آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ماں آ جا، بیٹھ جائے اس کے اندر. کاکا جی آئیے یہاں بیٹھ جائیے، اور خود جو ہے ڈنڈا پکڑ کھڑے ہوئے. تو سارے لوگ حیرت سے دیکھتے ہیں کہ ریزرویشن تمہارا چھوڑ کر کے کون آدمی ہے ایسی قربانی دینے والا؟ یہ ایک مسلمان ہو سکتا ہے. ایک صاحب راستے سے جا رہے تھے، انہوں نے کاغذات وغیرہ دیکھے، کہا کیا کوئی مسلمان کا گزر نہیں ہوا یہاں سے؟ مسلمان راستے سے گزرتا ہے تو کچرا کوڑا کاغذات اٹھا کر کے تھیلی میں ڈال لیتا ہے، لے جا کر پھینک کے آتا ہے. یہ عمل مسلمانوں کا لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ یہ واقعتاً یہ آج اس کے بالمقابل میں علیہ کا حال ہو چکا ہے. بامبے میں جعفر آباد گیا تھا، وہاں پر امیر مقامی کے گھر کھانے کے لیے گیا تو ان کے بامبے سے رشتہ دار آئے ہوئے تھے، پولیس آفس پولیس ڈپارٹمنٹ کے. ایسا ذکر چلا تو انہوں نے کہا کہ بامبے کے اندر تمام ٹیکسی والوں میں زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے. ایک مرتبہ ایک صاحب پولیس اسٹیشن آئے، انہوں نے کہا کہ میں ٹیکسی میں سفر کر رہا تھا، سامان نکالا، ایک بیگ رہ گیا، ٹیکسی چلے گی. تو کہا کہ ٹیکسی کا نمبر کیا ہے؟ نہیں میں نے نوٹ نہیں کیا. کہا کہ اچھا یہ بتاؤ ٹیکسی والا کون تھا؟ کہا کون تھا کا مطلب مسلمان تھا کیا؟ ہاں مسلمان دکھ رہا تھا. بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر میں تمہارا بیگ آ جائے گا. یعنی بامبے کے ٹیکسی والوں نے اپنے عمل سے یہ بتایا کہ ہمارے پاس کوئی چیز چھوٹی تو ہم چوری نہیں کریں گے، رکھیں گے نہیں، سیدھا لے جا کے پولیس اسٹیشن میں جمع کر دیں گے. آج پولیس والا اس بات کا اقرار کر رہا ہے، بول رہا ہے کہ مسلمان ہے نا، بیٹھ جاؤ، آ جائیں گا ماتم. تو حاضرین محترم، اس وقت میں جو ذمہ داری ہم پر ڈالی گئی ہے، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ہم اپنے کردار کو، اپنے معاملات کو عین اسلام کے مطابق چلائیں. آپ کو تعجب معلوم ہوگا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو پیدا کر کے یوں چھوڑ دیا ہے. جسم کی، جان کی توانائی، دھڑکتا ہوا دل، نورانی آنکھیں، بہترین جسم، طاقت، جوانی، قوت، یہ دے کر کے آپ کو چھوڑ دیا کہ ہماری زمین پہ دندناتے پھرو.
نہیں 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 نہیں، بڑی بے فکری میں ہو، بڑے غلط فہمی ہو تم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شرک سے زیادہ قریب ہوں، تمہارے دل میں آنے والے خیالات کو جانتا ہوں، تم پر پوری طریقے سے ان اللہ کان علیکم رقیبا، میں تم پر نگرانی کر رہا ہوں، کوئی لمحہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تم مجھ سے چھپی ہوتی ہے۔ حاضرین محترم، انسان سمجھتا ہے یہ فیض پور میں اتنے لوگ، اور یہ ہمارے تعلقے میں اتنے لوگ، یہ ضلع میں اتنے لوگ، یہ مہاراشٹر میں اتنے لوگ، یہ بھارت میں اتنے لوگ، یہ دنیا میں اتنے لوگ، ایک وقت میں سارے لوگوں کے شہرت کے قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن الحمدللہ سائنسی ترقیات نے اسلام کو سمجھنے میں بڑی مدد دی ہے۔ ایک ایتھر اوپر زمین کی کئی دور تک کشش رہتی ہے، اس کے بعد کشش باقی نہیں رہتی، اس کے آگے آخری سرحد پر ایتھر رہتا ہے، اس ایتھر میں ہم آوازیں بھیجتے ہیں، اس ایتھر میں ہم جو ہے نا تصاویر بھیجتے ہیں، اور سیکنڈ کے کچھ حصے میں ساری دنیا کے اندر گردش کرتا ہے، اور بغیر وائر کے کروڑوں کروڑ ٹی وی سیل فون کے اندر آپ کو چیز نظر آتی ہے، ایک ہی تصویر ایک ہی وقت میں، کوئی فرق نہیں۔ معمولی مشین جو انسان نے بنایا ہے اس میں اتنی قدرت ہے کہ ایک وقت میں کروڑوں ٹیوں سے اس کا سمپرک ہے، تو کیا پروردگار عالم اس بات پر مقتدر نہیں کہ آپ کا یہ معاملہ کریں؟ پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں آپ بے فکر بیٹھے ہیں، ہم تمہارا مکمل طور سے ریکارڈ تیار کر رہے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کچھ کرتے ہو جمع لا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا ہے، منضبط کر لیا جاتا ہے، نوٹ کر لیا جاتا ہے، نوٹ نہیں، آوازیں بھی، فوٹوگرافی بھی، سب چیزیں ہوتی ہیں، جذب کر لی جاتی ہیں۔ حاضرین محترم، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں جب انسان زندہ رہتا ہے تو ہر روز اس کا نام اعمال لکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، یہاں تک کہ موت آتی ہے اعمال نامہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اب یا تو اس کو علین میں رکھا جاتا ہے نیکوکاروں کے دفتر میں، یا تو سجین میں رکھا جاتا ہے بدکاروں کے دفتر میں، اور کروڑوں لوگ آ رہے ہیں، کروڑوں لوگوں کا دفتر جمع ہو رہا ہے۔ جب قیامت میں پروردگار عالم عرش پر حاضر ہو جائیں گے، جلوہ افروز ہو جائیں گے، ایک جھڑکی ہوگی، تمام لوگ اپنی خبروں سے اٹھ کر کے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ جب سب جمع ہو جائیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں کو ہر ایک کو ان کا نام اعمال دے دیا جائے، ان کا نام اعمال دیا جاتا ہے۔ نیکوکار تو بڑھ بڑھ کر لیتے ہیں، بدکار پیچھے ہاتھ کر لیتے ہیں، پیچھے سے ان کو ورا ظہری، پیٹھ پیچھے سے ان کو دیا جاتا ہے۔ جب سب نامہ اعمال سب کے ہاتھوں میں پہنچ جاتا ہے تو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ اپنی کتابی زندگی، آج تو اپنا حساب لینے کے لیے خود کافی ہے۔ کہاں بے فکری میں چلے ہو؟ دنیا کی مصروفیتوں میں مست ہاتھی کی طرح گھوم رہے ہو، یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ تمہارا کوئی معاملہ ہو ہی نہیں رہا ہے۔ اللہ کی پکڑ سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں دوستو، وہ زبردست حکیم ہے، وہ اتنا زبردست حکیم ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ منتقم بھی ہے، انتقام لینے والا بھی، سزا دینے والا بھی ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نار جہنم ثم نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، ہماری نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، ہماری ذات کا انکار کرتے ہیں، ان قریب ہم ان کو دوزخ کی بھڑکتی آگ میں ڈالیں۔ جب آگ میں ان کی جلدیں جل جائیں گی، حاضرین محترم سائنس نے ترقی کی ہے، وہ بتلاتے ہیں کہ یہ اپنی جو جلد ہے نا، یوسف علیہ السلام کا رنگ، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، حضور نے فرمایا کہ چاند میں تاروں کی طرح آپ کی خوبصورتی ہے۔ جب زلیخا نے کہا تکیہ دار مجلس آراز کر دی اور پھل کاٹنے کے لیے رکھ دیے، اور کہا یوسف علیہ السلام سے ان کے سامنے سے نکلو، یوسف علیہ السلام جب جانے لگے تو ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کہا حاشا للہ ما ھذا بشر ان ھذا ملک کریم، خدا کی پناہ یہ انسان کب ہے، یہ تو فرشتہ ہے۔ انگلیاں کاٹ لی اپنی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کے رسول اس وقت میں جو ہے نا ایک ایسا جبہ پہنے ہوئے تھے جو کئی اونٹ کی قیمت سے جو خریدا گیا تھا، سرخ رنگ کا تھا۔ اللہ کے رسول چونکہ پیغمبر ہیں، آپ نے اونچے لوگوں کے لیے بھی معیار قائم کیا، غریب کے لیے بھی پیون لگے ہوئے کپڑے بھی پہنا پیارے رسول نے، اور کئی اونٹوں سے خریدا ہوا جبہ بھی پہنا۔
تو جب سمرہ بن جندب آئے، سرخ جو ہے وہ آپ کا حلہ شیروانی سمجھیے، اللہ کے رسول بیٹھے رہے، چاند چودھری کا چمک رہا ہے۔ سمرہ بن جندب آتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، حضور کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، حضور کو۔ حضور نے پوچھا سمرہ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ چاند کے اندر زیادہ تابانی ہے یا آپ کے چہرے مبارک میں تابانی ہے۔ حضور نے فرمایا سمرہ کیا پایا تم نے؟ کہا خدا کی قسم ہے اللہ کے رسول، آپ کے چہرے میں جو چمک اور تابانی وہ چاند میں بھی نہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ آنکھ ناک کا تو معاملہ رہتا ہے، رنگ کا اس میں بڑا یہ دخل ہے۔ تو سائنسدانوں نے سوچا کیوں نہیں ہم سب لوگوں کا رنگ برابر کر دیں، انہوں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ ہماری جلد جو ہے 3 پرت ہوتی ہے اس میں، یہ درمیان کی ڈرمس، اوپر کی اپر ڈرمس، نیچے کی لوور ڈرمس، درمیان کی بڑی اہم ہوتی ہے۔ اس کے اندر جو ہے اپنے جو بال رہتے ہیں اس کی جڑیں رہتی ہیں، پسینے کے مسامات رہتے ہیں، ایوملین فیوملین نام کے 2 مادے رہتے ہیں، ایوملین گورا رنگ پیدا کرتا ہے، فیوملین کالا رنگ پیدا کرتا ہے، اور اس کے کل جو ہے نا 8 سلی ہوتی ہے، ایک ماں کی طرف سے، ایک باپ کی طرف سے اور 4 خدا کی طرف سے، اور یہ 6 خلیوں کا کمبینیشن مختلف انداز میں ملتا ہے تو کروڑوں رنگ پیدا ہوتے ہیں۔ اب کیسے کریں گے ہم، کیسے سب کو خوبصورت بنا دیں گے؟ اچھا اس میں جلد میں جو ہے 1 سینٹی میٹر میں 1 لاکھ سیل ہیں حصی نظام کے، سینسیٹیو سیل کے، اور اس سینسیٹیو سیل کا کیا ہے کام اس کا کہ جسم کے کسی حصے پہ آپ کو بال ٹچ ہو رہا ہے، مرغی کی باریک سی جو آنکھوں کو نظر نہیں آتی وہ بھی جلد پہ اگر آئی ہے تو فوری طور پر جلد کے وجہ سے جیسے فرفراتی ہے، دماغ کو فوری الیکٹرانک نظام ملتا ہے کہ یہاں کوئی چیز ہو رہی ہے، دماغ حکم دیتا ہے ہاتھ کو، وہاں جا کے ہاتھ کو جاتا ہے۔ ایسا زبردست الیکٹرانک نظام انسان میں رکھا ہے۔ تو قیامت میں جب دوزخ میں ڈال دیں گے یہ جلدیں جل جائیں گی تو جو ترسیلی نظام تھا، حصی نظام تھا، سینسیٹیو سسٹم تھا، برباد ہو جائے گی، جل جائے گی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ثم نضجت جلودہم، جب ان کی جلدیں جل جائیں گی، ناکارہ ہو جائیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم اس کی جگہ دوسری جلدیں پہنا دیں گے، لیذوقوا العذاب، چک مزہ ہمارے عذاب کا، ہم ایسا سخت عذاب دینے والے۔ تو حاضرین محترم، پروردگار کو آپ نے کھیل تماشا سمجھ لیا ہے کیا؟ بے فکری زندگی، ارے ایک ایک معاملہ مکمل ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ہم ہیں کہ بے خبر، اللہ نے کتاب میں تمام چیزیں بتلا دی، دیکھنے کو کون تیار ہیں؟ علامہ اقبال نے کہا ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ بتلائیں کسے، رہ رہے منزل ہی نہیں۔ ہم نے سب ہدایت دی، سب باتیں بتا دی، شادی کیسے کریں، بیاہ کیسے کریں، موت پٹی کیسے کریں، تجارت کیسے کریں، دشمنی کیسے کریں، دوستی کیسے کریں، جنگ کیسے کریں، خیرات کیسے کریں، حج کیسے، دنیا کا کون سا معاملہ ایک آدمی کا آدمی دوسرے آدمی سے کانٹیکٹ ہوتا ہے تو اس کے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز تمام بتلا دیے ہیں پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور قرآن نے بھی۔ لیکن آپ کو تجارت کرنا ہے تو اس کے لحاظ سے کہاں کرنا ہے، کیوں اٹھا کے ہم دیکھیں گے؟ اب شادی بیاہ کرنا ہے تو ہم کو کیا ضرورت پڑی ہے اس سے ہدایت لینے کی؟ ہم تو چلو تم ادھر کو ہوا جدھر کی۔ تو حاضرین محترم، یہ قیامت کے دن حجت ٹھہرنے والی ہے، اللہ کے رسول کھڑے ہوئے کہنے والے ہیں میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، کانپنے کا وقت ہے، بے فکری سے سونے کا وقت نہیں ہے۔ سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یحشر اعداء اللہ الی النار فهم یوزعون حتی اذا ما جاءوا وشهد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا یعملون۔ قیامت میں جب گھیر گھیر کر کے دوزخیوں کو لایا جائے گا، جب سب جمع ہو جائیں گے تو اس وقت ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی جلدیں گواہی دیں گے جو کچھ دنیا میں کر کے آئے تھے، فوٹوگرافی پیش کر دی جائے گی۔ انسان کہے گا لما شہدتم علینا، میرے خلاف تم، میری جلدیں ہوتے ہوئے، میرے کان آنکھ ہوتے میرے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ تو جواب دیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وهو خلقکم اول مرۃ الیہ ترجعون، ہاں اللہ نے ہم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، آج ہم کو جو ہے بولنے کی گویا کی طاقت دی ہے، اللہ نے تجھے بھیجا تھا دنیا میں، آج تو جواب دہ بن کر آیا ہے، جواب دے اللہ کے پاس، اور ہم گواہی دیتے ہیں تو نے یہ کر کے آیا تھا۔ وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، تم چھپ چھپ کے گناہ کرتے تھے، سمجھتے تھے کہ کوئی دیکھنے والا ہی نہیں، کوئی شہادت دینے والا نہیں، کوئی گواہی دینے والا نہیں، تم نے سوچا بھی نہیں تھا، بھول گئے تھے کہ تمہاری یہ آنکھیں، تمہارے کان، تمہارے جو ہے جلد گواہی دینے والی۔ ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعلمون، تم نے تو گمان کیا تھا، کہ یقین کیا تھا بہت ساری باتوں کی اللہ کو خبر ہی نہیں ہو، بیٹھا ہوا ہے، ہم جو بھی کر رہے ہیں۔
کالا چشمہ لگا کر جو حرکتیں کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے پاس ہے. سیل فون لے کر کے، ہیڈ فون لگا کر کے جو معاملات کرتے ہیں، تم اس کو دیکھ رہے ہو، اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. بھائیوں، یہ باتیں آپ کے سامنے اتنی رکھی جا رہی ہیں کہ آپ ایک تو نیک کام کرنا ہے، اللہ کے دین کو پہنچانا ہے، دوسری طرف اپنے کردار کا معاملہ دیکھو، سنبھالو اس کو. تم کیسی بے فکری زندگی گزار رہے ہو، یہ کیسے سمجھ رہے ہو؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ الحاقہ میں بتایا ہے کیا حال ہوگا اس دن ان لوگوں کا جن کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اللہ نے اپنی کتاب میں تو منظر کشی کر دی ہے، کھلی آنکھوں سے دیکھو اگر دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ فاما من یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن کیا ہوگا، کوئی چیز بھی اللہ سے چھپی نہیں رہے گی. زمین اپنے بوجھ نکال کر کے، خزانے نکال کر کے، دفنے نکال کر کے باہر بھیج دے گی، سینوں سے راز تمام نکال لی جائیں گے، کوئی چیز بھی وہاں چھپی نہیں رہے گی. رہے وہ لوگ جن کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا. اس بات کی علامت ہے کہ وہ جنتی ہیں، اللہ ان سے خوش ہے. سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا، خوش ہوگا اور کہے گا، ہر ایک سے کہے گا لو میرا نامہ اعمال نہ پڑھو. آپ دیکھتے ہیں بچے جب سالانہ امتحان کی رپورٹ لے کر آتے ہیں کامیاب ہو کر کے، خوش دوڑتے آتے ہیں، جو ملتا ہے راستے میں اس کو بتاتے ہیں پڑھو میری رپورٹ دیکھو، اور جب پڑھتا ہے تو خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ہر ایک سے کہے گا ہاؤم اقرؤوا، اقرا کہتے ہیں پڑھنے کو، لو پڑھو میری کتاب زندگی. وہ پڑھتا رہتا ہے تو یہ کہتا ہے انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں نے زندگی ایسے گزاری تھی، ہر لمحہ احساس تھا میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، اعمال نامہ لکھا جا رہا ہے، ایک دن یہ اعمال نامہ میرے ہاتھ میں ہوگا. اس یقین کے ساتھ میں نے زندگی گزاری تھی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، پس وہ عیش بھرے مقام پر رکھا جائے گا، عالی مقام جنت میں رکھا جائے گا. قُطُوفُهَا دَانِیَةٌ، جنت کی ہلکی بتائی جا رہی ہے کہ وہاں درخت پروں پہ جو پھل ہوتے ہیں، آپ کا جنتی کا جی کھانا چاہے گا تو وہ ڈالیاں جھک کر کے آ جائیں گی، کھا لو. دنیا میں جام کا درخت لگا ہوا ہے، جام کے درخت پہ پیلا پیلا اچھا سا جام لٹک رہا ہے. جام کا درخت بھائیو بہت نازک ہوتا ہے، آدمی چڑھ نہیں سکتا، پتلی ڈالیاں رہتی ہیں نا، تو ایک لکڑی لے کر ہم کیا کریں گے، اس جام کو زخمی کریں گے، نیچے گرے گا، مٹی لگے گی، تب جا کے آپ کے ہاتھ میں آیا. لیکن جنتی بس ارادہ کریں مل جائے گا. قرآن کریم میں مختلف مقامات جنت کی نیکی بتائی گئی ہے. ریشم کے لباس ہوں گے، اطلس کے لباس ہوں گے، دیبا کے لباس ہوں گے، کنگن سونے چاندی کے پہنائے جائیں گے، شراب ہوگی، نصرتوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، بہت ساری مختلف باتیں بتائی گئی ہیں. تو یہاں ایک بات بتائی جائے قطوفُہا دانیہ، وہاں پھلوں کے گچھے جھکے پڑتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا جنتوں کی نمی دے کر کے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے سے، یہ انعام تم کو اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم نے دنیا ایام الخالیہ، گزرے ہوئے دنوں میں، دنیا کی زندگی میں تم نے جو کام کیے تھے اس کے بدلے میں یہ تم کو نعمتیں مل رہی. جنت کی نعمتیں دنیا کے اعمال کا نتیجہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے. معراج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المعمور کے پاس گئے تو وہاں ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے مسکرائے، کھڑے ہو گئے، ملے، کہا کہ مبارک ہو میرے پیارے بھائی، پیارے بیٹے. دوسرے پیغمبروں نے بھائی کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کو میرا سلام کہیے. امت سے کہنا جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، تم دنیا میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہو، یہاں ہر لفظ کے بدلے میں اللہ باغات اگائیں. تو دوستو ذرا اللہ کو یاد کرو، چلتے پھرتے نگاہوں کو نیچی رکھو. آج کل تو دیوان خانوں کی طرح لڑکیاں گھوم رہی ہیں راستوں پر، چست لباس، اور لوگ گھور رہے ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ لوگ گھوریں. اس وقت میں ہمارا نوجوان نظریں نیچی کر کے گزر جاتا ہے تو عمل نہیں بتلاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے. بھائیو ضرورت اس بات کی ہے آج تم اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھو. اللہ تبارک تعالیٰ
وہ عظیم الشان نعمت تم کو تمہارے دل میں اتارے گا، ایسی عظیم سکینت اتارے گا، ایسا سرور تم کو ملے گا کہ تم ہی محسوس کر سکتے ہو، دنیا کی کوئی حیثیت اس کو جان نہیں سکتی، کوئی شخص جان نہیں سکتی۔ آج یہ بتاؤ کردار ایک مسلمان ایسا ہو سکتا ہے۔ تو حاضرین محترم، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا جنتیوں کا معاملہ دیکھ لیے، اور ذرا ان لوگوں کا دیکھیں گے جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، رہے وہ لوگ جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، کیا کہے گا، ہائے میری کمبختی، یہ کتاب کیوں ملی، اعمال نامہ کیوں ملا، میرا حساب کتاب کیا ہے، نہ معلوم ہوتا تو اچھا تھا نا، وہ دنیا میں مر گیا تھا، مٹی میں مل گیا تھا، ختم ہو گیا تھا، دوبارہ کیوں اٹھایا گیا، وہی میری موت میرا کام کرنے والی ہوتی تو اچھا تھا، تمام کام کرنے والی ہوتی تو اچھا تھا، یا لیتہا کانت الخازیہ، گزری ہوئی موت ہی میرا کام کرنے والی تھی تو اچھا تھا۔ یہ اس کے تاثرات، یہ وہاں وہ کہے گا۔ اب ذرا چین آیا تو دیکھے گا چاروں طرف، کہیں مال نظر نہیں آ رہا ہے، ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال مجھے کفایت نہیں کیا، کہاں گئے وہ پلاٹ، کہاں گئے وہ مکانات، کہاں گئے وہ بلڈنگیں، کہاں گئی کاریں، کہاں گیا بینک بیلنس، سونے چاندی کے ڈھیر، سب کھو گیا، کچھ نہیں۔ پھر مال کے بعد میں اقتدار، گھر میں میری چلے، مسجد میں میری چلے، ایوانوں میں میری چلے، میں نے اپنے آپ کو بنوایا تھا کہ میں بھی کچھ ہوں، لیکن ہلک عنی سلطانیہ، ہائے میرا اقتدار، سلطانیہ یعنی اقتدار، ہلاک ہو گیا، کر گیا، مر گیا، ختم ہو گیا۔ دنیا میں میں 2 چیزوں کے لیے کام کیا تھا، مال مال مال، دوسرا اقتدار اقتدار اقتدار، آج دونوں بھی مجھ سے ختم ہو گئے، رہے نہیں۔ تو حاضرین محترم، ہم بڑے پیچھے پڑے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بڑا وہ کامیاب ہو جس کو زیادہ مال مل گیا، نہیں نہیں، قیامت کے دن جب حساب کتاب ہونا ہوگا، اس وقت میں چند لوگ جنت کے دروازوں کے پاس، حضور فرماتے ہیں کہ پرندوں کی طرح پھدکتے ہوئے جائیں گے، اور جنت کے داروغہ سے کہیں گے کہ جنت کا دروازہ کھول دیجیے، ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ تو داروغہ کہیں گے ابھی تو حساب کتاب چل رہا ہے، تم کیسے کہ جاتے ہو جنت میں؟ کہا کہ ہم کو کیا حساب کتاب ملے گا، ہمارا کیا حساب کتاب، نہ کبھی پیٹ بھر کھانا ملا، نہ تن بھر کپڑے ملے، کیا حساب لیں گے ہمارا؟ تو داروغہ جنت کا جو ہے اللہ کے پاس پہنچتا ہے، کہتا ہے پروردگار چند لوگ ایسے آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ صحیح کہہ رہے ہیں، دروازے کھول دو، حساب کتاب والوں سے 5000 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ کون جائیں گے؟ جن کو مال نہیں ملا تھا، اور جن کو مال ملا تھا حساب کتاب۔ ایک مرتبہ مدینے میں غلغلہ ہوا، شور ہوا، معلوم قافلہ آیا، کہا کس کا قافلہ ہے؟ بی بی صاحبہ نے پوچھا کیا شور ہو رہا ہے؟ کہا کہ قافلہ آیا ہے۔ کس کا قافلہ آیا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 500 اونٹ پر غلہ آیا ہے۔ تو بی بی صاحبہ نے کہا میں نے سنا اللہ کے رسول نے کہا، میں نے سنا اللہ کے رسول نے کہا۔ کیا سنا آپ نے؟ اللہ کے رسول فرما رہے تھے کہ پل صراط پر سے عبد الرحمن بن عوف گزر رہے ہیں، کبھی دائیں جھک جاتے ہیں، کبھی بائیں جھک جاتے ہیں، بیلنس آؤٹ ہو رہا ہے، اور بڑی مشکل سے انہوں نے پل صراط کو پار کیا۔ جب یہ بات عبد الرحمن بن عوف تک پہنچی کہ ہماری ماں یہ کہہ رہی کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا، آپ فوری طور پر رونے لگے اور کہا کہ 500 اونٹ اللہ کی راہ میں خیرات، اونٹوں سمیت خیرات۔ تو بھائیو، جس مال کے لیے آپ کہہ رہے ہو، مال کچھ ساتھ نہیں دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ سورہ آل عمران کی 14ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے، جا کر دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے دنیا کو بڑی پرکشش بنا دیا ہے۔ یہاں پر حب الشہوات، شہوت کی، عورتوں کی محبت ہے، یہاں پر اولاد کی محبت ہے، سونے چاندی کی ڈھیر کی محبت ہے۔ اب اس کو بینک بیلنس لے لیجیے، کچھ بھی لے لیجیے، دنیا کے لحاظ سے بڑا قرآن یہ فرما رہا ہے۔ اور نشان زدہ گھوڑوں کی محبت ہے،
اس زمانے میں نشان زدہ گھوڑے رکھے جاتے تھے، آج کار رکھے جا رہے ہیں۔ باغات کی محبت ہے، کھیتوں کی محبت ہے، مویشی کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، ارے تم اللہ کے پاس آؤ، تم کو بے شمار ملنے والا ہے وہاں پر، یقین تو رکھو نا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے یقین کی بات آئی ہے، ان کے پاس مہمان آئے، کچھ چنگیری میں ایک روٹی رکھی ہوئی تھی، مہمان تھے، اب ایک روٹی کسی کو کیا کھلائیں گے؟ اتنے میں فقیر آواز دیتا ہے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، تو بی بی صاحبہ فرماتی ہیں وہ روٹی فقیر کو دے دو۔ مہمان بولے ایک تھی، ٹکڑا کچھ تو کھاتے تھے، وہ بھی فقیر کو دے دو، دے دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد کھٹکا ہوا، ایک خان آیا، کہا کہ فلاں صاحب نے بھیجا ہے، تو کہا کہ پردہ دسترخوان اٹھاؤ، اس کے اوپر سے اٹھائے تو 5 روٹیاں ہیں، کہا کہ بھائی اس کو دسترخوان ڈال دیجئے اور واپس کر دیجئے، کسی اور کا ہوگا، ہمارا نہیں ہے۔ پھر دوسری دیر، تھوڑی دیر کے بعد کھٹکا ہوا اور ایک خان آیا، کہا دیکھو کتنی روٹیاں ہیں، کہا کہ 10 ہے، ہمارا ہے، یہ رکھ لو، کھاؤ اس کو، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک دیا تو 10 دیا جائے گا، میں نے 1 روٹی دی، 10 روٹی آنا ہی چاہیے، یہ یقین ہم کو پیدا ہونا چاہیے۔ اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کا کہنا ہے کہ ہم 1 کو 10 دیں گے۔ تو حاضرین محترم، اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں پر بتلایا ہے کہ وہ انسان جو دنیا کے اندر پھنس جاتا ہے، اللہ تبارک اسی کے آگے فرماتے ہیں قُلْ أُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی کہیے ان سے، آؤ میں تم کو بتلاتا ہوں یہ دنیا کی چیزوں سے بہتر چیز کیا ہے۔ قُلْ أُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ، میں تم کو خبر دیتا ہوں، بتلاتا ہوں اس سے اچھی چیز کیا ہے، جو زندگی کا تقوی کی زندگی اختیار کرے گا۔ تقوی روزے کے تعلق سے فرمایا گیا کہ تقوی ہے۔ تو بی بی کا آپ سے پوچھا گیا تقوی کیا ہے، تو انہوں نے بتلایا کہ کبھی جنگل سے گزر ہوا آپ کا کانٹے بھری وادی سے؟ عمر سے کہا کہ ہاں رضی اللہ تعالیٰ سے، کہ ہم کیسے گزرے؟ آپ کپڑوں کو سمیٹ لیا، راستے کو صاف کرتے ہوئے، اپنے آپ کو کانٹوں سے بچاتے ہوئے، کپڑوں کو بچاتے ہوئے پار کیا، اسی کا نام تقوی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں ڈرتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے جو زندگی گزارے گا اس کے لیے یہاں پر باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور سب میں بڑی بات ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں ملیں گی وہاں، اور سب میں بڑی بات رضوان من اللہ، اللہ کی رضا، اللہ راضی ہو جائے گا ان سے۔ تو بھائیو، ایک مومن کو اللہ کی رضا کے لیے دن اور رات تگو کرنا چاہیے کہ دنیا دنیا دنیا، اور دنیا کا بھی کیا حال ہے؟ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ لوگوں تم لوگ کیا اپنی ورثہ کی ماں سے محبت کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، ہم اپنے ماں سے محبت کریں، ورثہ کی ماں سے محبت کیوں کریں گے؟ 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے پوچھا، فرمایا کہا سنو دیکھو، تم جو مال کماتے ہو، جو کھاتے ہیں تمہارا، پہنتے ہو، بوسیدہ کرتے ہو تمہارا، جو اللہ کی راہ میں بھیجتے ہو تمہارا، جو پیچھے رہ جاتا ہے ورثہ کا مال ہے، آنکھ بند ہوتے ہی ورثہ تقسیم کر لیتے ہیں۔ اب تم اللہ کے پاس بھیجنے کے لیے، کھانے پہننے کے لیے کوشش کرتے ہو یا جمع کرنے کے لیے کرتے ہو جو ورثہ کا مال ہے؟ تو حاضرین محترم، دنیا کی زندگی کو قرآن نے، حدیث نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، مکمل طور سے صاف صاف بتلا دیا گیا۔ چند روزہ سامان ہے۔ اللہ کے رسول ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے، حضرت عمر تشریف لائے، آپ کے پیٹھ پر جو ہے گوری کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ وہ حضرت عمر جو ہے دیکھ کر رونے لگے۔ کہا اللہ کے رسول نے کیوں عمر کیوں روتے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول دنیا کے لوگ تو عیش و عشرت میں گزاریں اور آپ کے جسم میں اثر پر گوری کے نشان پڑ گئے، اگر آپ کہو تو ہم آپ کے لیے گدا بنا دیں۔ حضور نے فرمایا عمر کیا کہتے ہو؟ میرا حال یہ ہے جیسے مسافر کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر ٹھہرا ہو، سستایا، آرام کیا، پھر چلا گیا، مجھے دنیا سے کیا لینا دینا۔ آپ کا انتقال ہوا تو گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، بیوی صاحبہ عائشہ صدیقہ حضرت نے یہودی سے ادھار لا کر دلایا، لیکن گھر میں 8 تلواریں لٹک رہی تھی۔ یہ ہوتا ہے مومن کا معاملہ، اسلام کے لیے پوری طاقت تیار ہے، لیکن کھانے کے لیے، تیل کے لیے تھوڑا سا تیل گھر میں جلانے کے لیے موجود ہے۔ تو خیر حضرت محترم، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں پر وہ دیکھے گا، کہے گا کہ تمام مال ختم ہو گیا، تمام اقتدار ختم ہو گیا،
وہاں اللہ نے فرمایا تھا فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ، یہاں فرما رہا ہے خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کے گلے میں توڑ ڈال دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر دوزخ بھڑکتی آگ میں ڈال دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ کر کس دو۔ یہ ہے انجام۔ کون کہہ رہا ہے؟ سچی کتاب قرآن کریم کہہ رہی ہے۔ ہم غلط کیسے کہہ سکتے ہیں اس کو؟ اور غلط نہیں کہہ سکتے پھر ایسی بے پرواہی کیوں ہے کتاب سے؟ یوں زندگی سے محبت کیوں ہے؟ عارضی زندگی میں مرے کیوں جا رہے ہو؟ آخرت کی طرف کیوں نہیں دوڑتے؟ تو حاضرین محترم، کہنے کا مطلب یہی ہے، آج ہماری کامیابی کے لیے ہم کو سب بڑا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ غیر مسلموں تک اللہ کا دین پہنچانا ہے۔ ان کو کھلائیے پلائیے، ہمدردی کیجیے، اور جو ہے مختلف طریقے سے ان کے دل میں نرمی پیدا کیجیے، تاکہ اس نرم دل میں، نرم زمین میں اللہ کی بات پہنچ سکے۔ وہ مانے نہ مانے، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں، آپ کا کام تو پہنچا دینا۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو رائے گا نہیں فرمائے گا۔ تو حاضرین محترم، ہر شخص ہمارا کل سے ہمارے رویے میں تبدیلی آ جائے گی، ہماری آواز میں سے کرختی ختم ہو جائے گی، ہم بڑے خلوص اور محبت اور نرمی سے بات کریں گے۔ ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ اسلام ان کے دلوں میں جائے۔ الحمدللہ جماعت اسلامی نے 18 زبانوں میں قرآن کا بھاشنتر کر دیا ہے، 500 سے زیادہ کتابیں مراٹھی میں چھوٹی بڑی ہیں، 10 12 15 روپے قیمت ہے، پیسے نہ ہو تب بھی اللہ کے بندوں نے اس کا کیا ہے کہ آپ آئیے جماعت اسلامی کے پاس، بغیر پیسے کے لے جائیے، ان کو تقسیم کیجیے، دیجیے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شودھن نام کا ایک پیپر بھی نکلتا ہے اخبار مراٹھی میں، وہ آپ دوسروں کے نام پہ جاری کرا دیجیے تاکہ پابندی سے ان کے گھر کو پہنچتا رہے۔ کوشش کیجیے اپنی زندگی سے بھی اور فکری اعتبار سے بھی اللہ کا دین بندگان خدا تک پہنچ جائے، تاکہ خدا کے دربار میں ہم کہہ سکیں کہ مولا ہم نے حتی المقدور کوشش کی ہے۔ حاضرین محترم، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری یہ کوششیں رائے گاہ نہیں جائے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کے حالات بدل دے گا۔ آج جو ہمارا دل کرتا ہے، ہماری لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، غیر مسلموں سے رجسٹریشن میرج کر رہی ہیں، کتنی ذلت کی بات ہے، لیکن آپ یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ اس کام کی برکت سے ہمارے تمام مسائل کو حل فرما دے گا۔ اور یہی امت مسلمہ کا فرض ہے کہ اللہ کا دین بندگان خدا تک پہنچائیں۔ یہی چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، غور کیجیے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیابی کی نعمت سے نوازے گا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔